بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی علامتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی کلمے کی 3 قسموں میں ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی علامتوں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ فحد الاسم، پس اسم کی تعریف، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے، کلمۃ اسم وہ کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسها، جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کر رہا ہو، غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، غیر مقترن ملا ہوا نہ ہو، بأحد الازمنة الثلاثة 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ۔ اب 3 زمانے سے کیا مراد ہے؟ اعنی، میری مراد، جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھار اردو میں یعنی کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مطلب ہوتا ہے میری مراد یا اس کی مراد، اعنی میری مراد۔ تو الماضی والحال والاستقبال، 3 زمانوں میں سے میری مراد کیا ہے؟ ماضی، الحال اور استقبال ہے۔ تو کیا بتلانا چاہ رہے مصنف رحمہ اللہ کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کریں اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے معنی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اب 3 زمانوں میں سے کیا مراد ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال۔ 3 زمانے کون سے ہیں؟ یاد کیجئے، ماضی، حال اور استقبال۔ کرجل وعلم، جیسے مثال دے رہے ہیں رجل اور علم، تو رجل اور علم یہ اسم کی مثال ہو گئی۔ تو رجل یہ خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علم بھی خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامتیں۔ کس کی علامتیں؟ اسم کی علامتیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ حرف ہے؟ تو اب ہر ایک کی علامتیں بیان کر رہے ہیں، نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صحت الاخبار عنہ نحو زید قائم، اسم کے متعلق خبر دینا صحیح ہو۔ سب سے پہلے علامت کیا ہے؟ اسم کے متعلق خبر دینا صحیح ہو۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے۔ زید کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، تو زید کا اسم ہونا یہ صحیح ہو گیا۔ والاضافۃ، اور اس کی اضافت کرنا بھی صحیح ہے، جیسے نحو غلام زید، زید کا غلام۔ تو دیکھیے غلام اور زید یہ دونوں بھی اسم ہیں، تو دیکھیے زید، غلام کی اضافت، غلام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو غلام، زید کا غلام، یعنی اسم کا مضاف ہونا، اسم کا مضاف الیہ ہونا بھی صحیح ہے۔ ودخول لام التعریف کالرجل، اور لام تعریف کا داخل ہونا، کسی اسم پر الف لام کا داخل ہونا، لام تعریف کا مطلب الف لام کا داخل ہونا، جیسے الرجل، رجل تھا تو الف لام داخل ہو گیا۔ والجر والتنوین، اور اسی طرح اسم پر جر اور تنوین بھی داخل ہوتا ہے، جیسے بزیدن، تو یہاں پر دیکھیے زیدن تو جر آیا ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ حروف جر، حروف جارہ کس کے اوپر داخل ہوتے ہیں؟ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، تو زیدن کے اوپر با حرف جر داخل ہوا ہے۔ اسی طرح تنوین کا آنا، تو زیدن آخر میں تنوین آیا ہے، تو اسی طرح اسم پر تنوین کا آنا بھی صحیح ہے۔ والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، اسی طرح اسم کا تثنیہ اور جمع، اور اسی طرح اس کا صفت ہونا، موصوف ہونا، اور اسی طرح اس کا تصغیر لانا
اور اسی طرح اس کے اوپر حرف ندا کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی وہ تثنیہ بھی بن سکتا ہے، جمع بھی بن سکتا ہے، اسی طرح اس کا موصوف بھی لایا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کی تصغیر بھی لائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر حرف ندا داخل کر کے منادا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں، یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں، یعنی جتنے بھی ابھی پیچھے علامت ذکر ہوئی یہ ساری کی ساری اسم کی علامتیں اور اسم کی خواص ہیں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً، اور شروع میں آیا تھا اسم کے علامتوں میں پہلی علامت کہ اس کے متعلق خبر کا دینا صحیح ہو، تو اب الاخبار عنہ سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ ان یکون محکوما علیہ، کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو، اس پر حکم لگایا جا سکتا ہو، اس لیے کہ اخبار عنہ کہنے سے صرف اس کے اندر مبتدا آ رہا تھا، اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہو۔ اگر ہم صرف یہ علامت کہتے تو اس کے سلسلے میں صرف مبتدا آ رہا تھا، فاعل اور مفعول اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ فاعل اور مفعول کے متعلق خبر نہیں دی جاتی بلکہ اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ ہمارا اسم کے متعلق اخبار عنہ کہنے کا مطلب یہ ہے ان یکون محکوما علیہ، کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتداء، اس کے فاعل ہونے کے اعتبار سے یا مفعول یا مبتدا ہونے کے اعتبار سے۔ تو اخبار عنہ کہنے سے صرف اس کے اندر مبتدا آ رہا تھا، فاعل اور مفعول اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا جب مصنف رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کر دی، وضاحت کر دی، تو اسی صورت میں اب اسم کے علامت کے اندر فاعل اور مفعول کا آنا بھی صحیح ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔